بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین ماہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتیمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت، عالی وقار حضرت العلام قبلہ استاذ العلماء حافظ محمد قاسم صاحب زیدہ مجدہ علمہ عمرہ و شرفہ اسٹیج کی زینت، باقی معزز مہمانان گرام قدر اور حاضرین و سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو کہ بڑے ہی تزک و احتشام، محبت اور عقیدت سے انعقاد پذیر ہے، مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ پاک میرا آپ سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما کے میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مختصر وقت کے لیے میں آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا اور مختصر وقت کے لیے چند باتیں آپ کے سامع نواز کر لینے کے بعد پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر، حق سمجھ کر اس کو مان لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہماری محافل اور ہماری تقریبات کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اپنی ہر محفل کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کے بعد پھر اپنے آقا کی نعت شریف پڑھتے ہیں۔ حضور کی مدحت سرائی کی جاتی ہے، حضور کے فضائل، خصائل اور حضور کی عظمت اور شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احکام بیان کیے جاتے ہیں یا جو موضوع ہو اس کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ بعض لوگ نعت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ نعت پہ بات کرتے ہیں اور زبان کھولتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ ہم جو خطبہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں
اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنی گفتگو شروع کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اس کی بعد اپنے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو احکام شرعیہ ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی عربی میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی عالم دین جب آتا ہے تو خطبے کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ حمد، اس کے بعد حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تبلیغ ہوتی ہے، احکام بیان کیے جاتے ہیں، جو موضوع ہوتا ہے اس پہ بات کی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی حمد ضروری ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی حمد ضروری ہے، اور آقا کا قرب پانے کے لیے درود و سلام ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور جتنا اللہ کی حمد آپ بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، اور علماء کہتے ہیں اس کائنات کے اندر بالاتفاق جتنا اللہ کا قرب میرے اور آپ کے پیارے آقا کو نصیب ہے، کائنات میں ایسا قرب کسی اور کا مقدر نہیں بن سکا۔ بلکہ جب معراج کی رات آتی ہے تو قرب کی توخیر ہو جاتی ہے، حضور وہاں پہنچتے ہیں جہاں کسی کا پہنچنا تو بس کی بات ہی نہیں ہے، کسی کا وہم خیال اور گمان بھی وہاں جا سکتا نہیں ہے۔ امام نے بھی کہا نا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی ولا غل اولاب کمال ہی۔ تو وہ تو گروہ انبیاء کا بھی مقدر نہیں بن سکا جو معراج کی رات ہمارے آقا کو اللہ کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو میں توجہ چاہوں گا، اب حضور اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ اصول ہے، حضور نے فرمایا کہ جو جتنی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر حضور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ جتنی میرے مصطفیٰ نے اپنے مولا کی حمد بیان کی ہے کائنات میں اتنی کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بلکہ حضور جب معراج پہ جاتے ہیں تو ایک مقام پہ جب رکے تو آواز آتی ہے ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، اے احمد میرے قریب ہو جائیے۔ تو وہاں پہ بھی حضور کا اسم گرامی محمد نہیں پکارا بلکہ فرمایا ادنو یا احمد، اے احمد میرے قریب ہو جائیے۔ احمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استاد جی سے پوچھئے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو بھئی یہ اصول ہے، جو جتنی اللہ کی حمد بیان کرے گا وہ اتنا ہی مولا کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو میرے آقا نے اپنے مولا کی اتنی حمد بیان کی ہے تبھی تو پھر محمد بن گئے۔ محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی اتنی نعتیں پڑھی جائیں۔ لوگ تو ہمیں تانا دیتے ہیں، لو جی ایک نعت، دو نعت، تین نعت، چار نعتیں، یہ تو رکتے ہی نہیں ہیں، نعتوں پہ نعتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم تو ساری زندگی بھی نعتیں پڑھتے گزار دیں
تو پھر بھی ان کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محمد ہیں۔ محمد ہوتی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ حضور نے فرمایا اسمی فی الارض محمد و اسمی فی السماء احمد، فرمایا زمین پہ زمینی مخلوق میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا آسمانی مخلوق کے اندر میں کیا ہوں؟ احمد ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، فرمایا ایک میرے بعد آنے والا ہے، میں اس کی بشارت دے کے جا رہا ہوں۔ کہا چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اسمہ احمد، فرمایا اس پیارے کا نام احمد ہوگا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں پہ اٹھا لیا جانا تھا، تو کہا میں تو اس وقت زمین پہ نہیں ہوں گا، آسمانوں پہ ہوں گا، تو اس لیے نام حضور کا وہ بتایا بشارت دیتے جو زمینی نام نہیں بلکہ آسمانی نام تھا، تو کہا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہاں میں رک کے آپ کی توجہ چاہوں گا، کسی نے سوال کر دیا کہ جناب جس کے آنے کی بشارت آپ دے رہے ہیں تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی؟ تو فرمایا اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی اجازت اور اذن ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ لوگ ہم سے الجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم اتنی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میلاد کی محفلیں، گلی گلی نگر نگر جھنڈیاں، بازاروں کو سجاتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، لنگر پکاتے ہو، لنگر بانٹ رہے ہو، تمہیں بنا کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جس کو اتنا عظمتوں والا اور شانوں والا رب نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہو، وہ خوشیاں نہ منائے تو اور کیا کرے؟ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور بخاری کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ پھر فرمایا ولا فخرا، میں اس پہ کوئی فخر بھی نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے بخاری کی شرح جو لکھی عمدۃ القاری، اس میں اس حدیث کو کوٹ کیا، تو پھر اس پہ بحث کرنے لگے جب بات فخر کی ہے تو حضور نے کیوں فرمایا کہ ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا؟ یار میں چند لمحوں کے لیے آپ سے مخاطب ہو کر یہ پوچھ لیتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایمان سے بتاؤ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے سائے میں حضرت آدم بھی کھڑے ہوں گے تو بات فخر کی ہے یا نہیں ہے؟ جو ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، وہ بھی قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بات اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ 9.5 صدیاں اللہ کے دین کا ہوکہ دینے والے جناب حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بات اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ کئی ہزار نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ سر طور اللہ سے ہم کلام ہونے والے، سوٹا مار کے پتھروں سے چشمے جاری کرنے والے، اللہ اکبر، اتنی عظمتوں کے مالک حضرت جناب موسیٰ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، بات فخر کی ہے یا نہیں ہے؟ پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرنے والے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں نور ڈالنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں بات اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب بات اعزاز کی ہے تو حضور نے کیوں فرمایا ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا؟ اچھا ملا علی قاری نے جو اس کا جواب دیا سنو گے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، فرمانے لگے جب بات اعزاز کی ہے، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر حضور کے سائے کے نیچے، حضور کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، تو حضور نے کیوں فرمایا میں فخر نہیں کرتا؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اس لیے کہ قیامت کے دن ان نبیوں کو میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جانا یہ مصطفیٰ کا اعزاز اور فخر نہیں ہے، یہ ان نبیوں کا نصیب ہے، انہیں قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد
تکبیر، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ 12 روزہ محافل اسی لیے تو رکھی ہیں، ناز کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنے بختوں پہ ناز ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ مکے کے قریب ایک غزوہ ہوتا ہے، تو اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو جب فتح ملی تو جو مال غنیمت آیا تو حضور نے مہاجرین مکہ کو زیادہ دے دیا اور جو انصار مدینہ تھے ان کو کم دیا۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت کا کے مالک بھی آپ ہیں، ہماری جانوں کے مالک بھی آپ ہیں، ہمارے مال کے مالک بھی آپ ہیں، حضور سب کچھ آپ کی کا ہی تو ہے، حضور آپ جس کو جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا کر دیں، حضور آپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا آپ نے کیا نہیں ہے کہ جب آپ بانٹنے لگیں تو کسی کو زیادہ مل جائے کسی کو کم مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضور جب برابری کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تو برابری کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن حضور اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں کہ ان کو مال زیادہ دیا ہے ہمیں کم دیا ہے؟ تو بھئی مہاجرین تو وہ تھے نا کہ جن کے بیٹے بھی مکے میں رہ گئے، کاروبار بھی مکے میں رہ گیا، سب کچھ مکے میں چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے حضور کے پیچھے مدینے میں آ گئے تھے، تو اس لیے حضور نے مہاجرین مکہ کو زیادہ دیا، انصار مدینہ کو کم دیا۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں، فقط اتنا بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے، آج انہیں زیادہ کیوں دیا ہے ہمیں کم کیوں دیا ہے؟ حضور نے جو جواب دیا سنو اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مدینے والو تم اس بات پہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ مکے والوں کے حصے میں مال آیا ہے، تمہارے حصے میں آمینہ کا لال آ گیا۔ تم تو یہ کہتے ہو اللہ یہ آپ کی محبت کو سلام۔ تو میں کہ تقریر بھول ہی نہ جاؤں، پہلی مرتبہ آیا ہوں اور استادوں کا ایک وہ ہے ذہن میں، ایک ادب بھی سامنے ہے، تو اس لیے آپ اتنے نعرے نہ لگائیں کہ میں مضمون ہی بھول جاؤں۔ تو آپ نعروں کا وقت بھی آج مجھے دے دیں، چلو کوئی بات انشاءاللہ آخر پھر ہم ایک زور کے ساتھ نعرہ لگا لیں گے، عشق و مستی میں ڈوب کے سب مل کر۔ آپ کی محبتوں کو سلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا مدینے والو تم کتنے بختوں والے ہو، ان کے حصے میں مال آیا ہے تمہارے حصے میں آمینہ کا لال آ گیا۔ تو بھئی جس کے نصیب میں جس کے مقدر میں حضور آ جائیں تو بتاؤ پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، ایک میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا میرا زمین میں نام محمد ہے اور آسمانوں پہ نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کی حمد ضروری ہے اور آقا کریم کا قرب پانے کے لیے حضور کی نعت ضروری ہے، حضور کی ذات پہ درود و سلام ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا ان اول الناس، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، فرمایا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ کیا پڑھا ہوگا؟ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو خدا کا قرب چاہیے تو حمد بیان کرو، نبی کا قرب چاہیے تو نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرو، حضور کی نعت بیان کیا کرو۔ یہی وجہ ہے ہمارا یہ خاصہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ہر محفل میں اللہ کی حمد کا بیان بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے، حضور کی نعت بھی جو ہے بیان کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔
بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ جناب آپ نے نعتیں تو بہت لکھتی ہیں، نعتیں تو بڑی ہو گئی ہیں، کوئی حمد بھی بیان کر دیں۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے جب حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد لکھی تو قلم توڑ دیے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اچھا جو آیا تھا نا مطالبہ کرنے، اس کی سوچ یہ تھی کہ اب شاید نعت نہیں پڑھیں گے، نعت سے ہٹیں گے اور صرف حمد بیان کریں گے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اور بتا دیا کہ سنی اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ حمد بھی بیان ہو رہی ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی نعت بھی بیان ہو رہی ہے۔ وہ عام سا شعر ایک نعت خاں پڑھا کرتے ہیں کہ ذکر خدا کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو اس نے سوچا کہ شاید اب نعت نہیں کہیں گے، لیکن میرے امام نے بتا دیا کہ جو نعت مصطفیٰ ہے وہی تو حمد باری تعالیٰ ہے، جو نعت مصطفیٰ ہے وہی تو حمد باری تعالیٰ ہے۔ ذرا میں اس کو آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہوں گا، شعر کو اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا۔ اچھا کہا حمد بیان کریں، اب لوگوں نے اللہ کی حمد بیان بھی کی ہے اپنے تخیل کے مطابق، اپنی سوچوں کے مطابق۔ کسی نے کہا خدا وہ ہے جس نے آسمان بنایا، کسی نے کہا خدا وہ ہے جس نے زمین کو تخلیق کیا، کسی نے کہا خدا وہ ہے جس نے ستارے بنائے ہیں، سورج بنائے ہیں، چاند کو پیدا کیا ہے، سورج کو تخلیق کیا ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے اللہ کی تعریف میں اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے، کسی نے کسی رنگ میں، کسی نے کسی ڈھنگ میں کروایا۔ لیکن قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت پہ، عرض کیا گیا حضور کوئی حمد بھی بیان کر دیں تو پہلے لوگوں نے اللہ کی حمد اس رنگ میں بیان کی ہوئی تھی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے۔ میرے امام کہنے لگے رب وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، رب وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے محلے کا ایک رہنے والا مستری ہو، انجینئر ہو، تو بھئی اس کے شہرہ ہو، اس کا بڑی مشہوری ہو اس کی، اور بڑا وہ کاریگر آدمی ہو، بڑا انجینئر ہو، بڑا سیانہ آدمی ہو، اور اس نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنایا ہو۔ مثال سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا، بھئی اس نے مثال کے طور پہ اس نے مینار پاکستان بھی بنایا ہو، باشی مسجد بھی اسی نے ڈیزائن کی ہو، اور بھی اونچی اونچی بلڈنگیں اس نے بنائی ہو۔ اتفاق سے جب وہ چھٹی آئے آپ کے پاس، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، تو آپ اس سے کہیں یار یہ ہماری گلی ہے، یہ جو نالی کا پانی ہے یہ صحیح طریقے سے گزرتا نہیں ہے، تو ذرا اس کو تو ٹھیک کر دو۔ اب ہے تو وہ انجینئر، جب اس نے نالی کو دیکھا تو وہ ان بیلنس تھی، اس نے بیلنس کر دیا تو پانی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گزرنے لگا۔ اب ایمان سے بتاؤ اس نالی کا پانی کس نے ٹھیک کیا ہے، کس نے گزارا ہے؟ اسی مستری نے، اسی انجینئر نے۔ اور بڑی بڑی بلڈنگیں کس نے بنائی ہیں؟ اسی انجینئر نے۔ لیکن جب آپ سے کوئی اس کا تعارف پوچھے اور آپ اس کا تعارف کروانا چاہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے اس نالی کا پانی جو ہے وہ گزار دیا تھا؟ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے کہ آپ کی نالی کا پانی بھی اسی نے گزارا ہے۔ لیکن جب اس کی آپ تعارف اس کا پیش کرنا چاہیں گے، کروانا چاہیں گے، اس کی عظمت کا کوئی بڑا حوالہ دیں گے، تو کسی نے کہا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، کسی نے کہا رب وہ ہے جس نے زمین کو بنایا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے تو اسماعیل میٹھی کی ایک نظم تھی، وہ سکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور وہ نظم یہ ہے کہ شکر کر خدا کا میرے بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ تو کسی کا تخیل اس نے پرواز کیا تو وہ گائے تک پہنچا، اس نے کہا رب وہ ہے جس نے ہماری گائے کو بنایا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرمانے لگے رب اس کو کہتے ہیں جس نے پیارے محمد مصطفیٰ کو بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھالے، میں نے سبھی چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو بھئی جو نعت مصطفیٰ ہے وہی تو حمد باری تعالیٰ ہے۔ دیکھو نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو جس کا بنایا ہوا شاہکار ایسا ہے وہ خود خالق کیسا ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہم سنیوں کا اعزاز ہے کہ جب ہم اپنی محافل کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، حضور کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ پورے کا پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ زیراں زبراں شداں مداں، زیراں زبراں شداں مداں، سب شان تیری وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں۔ حضور غزالی زمان سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن کلاس میں سبق پڑھا رہے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ بیٹا آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں تو فقیر ثابت کرے گا، جہاں سے بھی قرآن آپ پڑھیں گے تو میں ثابت کروں گا، قرآن کی جو آیت پڑھو گے میں بتاؤں گا کہ یہ آیا حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور یہ آیا نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب جو طالب علم ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک طالب علم نے فوراً کہا استاد جی واقعی آپ ایسا کریں گے؟ کہا ہاں، پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک جو بھی آیت جہاں سے پڑھ لو میں ثابت کروں گا کہ وہ آیا حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اب ایک شاگرد نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو کہا لو جی ثابت کرو یہ حمد باری تعالیٰ کیسے ہے اور نعت مصطفیٰ کیسے ہے؟ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز صحیح صحیح ادا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ نے پڑھنے کا تو حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، تو پڑھنے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائی نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو، لیکن مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ اس کو قائم کرنا ہے، یعنی اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اور جتنے اس کے آداب ہیں نماز کو بروئے کار لاتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز صحیح صحیح ادا کرو۔ تو کہا دیکھو اللہ کا حکم ہے نماز صحیح صحیح پڑھو، نماز ادا کرو۔ تو بھئی اب نماز کیسے پڑھو گے؟ قرآن بتاتا ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن بتاتا ہے زور کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن بتاتا ہے عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، پھر پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، قرآن بتاتا ہے؟ کہا نہیں بتاتا۔ کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ رب کا حکم ہے، نماز صحیح صحیح پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ گویا یہ حمد باری تعالی ہے، اس کی عبادت جو ہوئی، اس کی تعریف جو ہوئی، تو یہ حمد باری تعالی ہے۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور سے عرض کیا گیا حضور نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھا کرو، جیسے جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم ویسے ویسے کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تمہاری کیا ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی تیاری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ در مصطفیٰ پہ حاضری دو، پھر پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو فرمایا یہ نعت مصطفیٰ بھی بن گئی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نواز تھی تیری۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا کہ بلال ذرا اذان پڑھو، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ تو حضرت بلال حبشی اذان نہیں پڑھ رہے، فرمایا اذان پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ ایک مسئلہ درپیش ہے۔
فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ جب زمین پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھتا تھا تو اس وقت تو میں قبلے کی جانب رخ کرتا تھا تو اذان پڑھتا تھا، لیکن اب تو کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہوں، حضور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں رخ اپنا کس طرف کروں۔ حضور نے فرمایا مجھے دیکھتا جا اذان پڑھتا جا، مجھے دیکھتا جا اذان پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ کعبہ ہے اور میرا وجود کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو یار قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے، جہاں سے پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ محبت والی نگاہ ہونی چاہیے، محبت والی، حضور کا دل میں پیار ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے حفظ آباد کے خطیب پڑھا کرتے تھے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو بھئی حضور کی محبت کے بغیر نہ بخاری سمجھ میں آتی ہے، اور حضور کے عشق و محبت کے بغیر قرآن بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو جن کے دل میں حضور کی محبت اور پیار آ جاتا ہے، پھر قرآن ان کو حمد باری تعالی بھی نظر آتا ہے، سارے کا سارا قرآن انہیں نعت مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے۔ تو کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جو ہیں یہ حمد باری تعالی بھی ہیں، اور یہ کلمات نعت مصطفیٰ بھی ہیں، یہ کلمات نعت مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہ اکبر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اگر یہ کلمات نعت مصطفیٰ ہوں تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا اللہ فرما رہا ہے میرا مصطفیٰ اول بھی ہے، میرا مصطفیٰ آخر بھی ہے، میرا مصطفیٰ ظاہر بھی ہے، میرا مصطفیٰ باطن بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک ہی چیز اول بھی ہو اور ایک ہی چیز آخر بھی ہو تو یہ عقلاً محال ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو چیز اول ہے وہ آخر نہیں ہوگی، اور جو آخر ہے وہ اول نہیں ہوگی۔ یہ بچہ سامنے پہلی صف میں بیٹھا ہے تو یہ صف اول میں تو ہے، اگر صف اول میں ہے تو صف آخر میں نہیں ہے۔ وہ شیشے کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر چیئر کے اوپر، اب وہ صف آخر میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صف آخر میں ہے تو صف اول میں موجود نہیں ہے۔ تو جو چیز اول ہو وہ آخر نہیں ہوتی، اور جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر، میرا مصطفیٰ اول بھی ہے، میرا مصطفیٰ آخر بھی ہے۔ تو میں پہلے ہی اپنا وقت بہت ضائع کر چکا، جو آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا تھا وہ اتنا کچھ نہ رکھ سکا، مجھے وقت کا بڑا احساس ہے۔ تو اب میں ایک ہی مثال دے کے بس مضمون کو آخر کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ فوجی جب پریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لائن میں بڑے منظم طریقے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے اباؤٹ ٹرن، واپس مڑو، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو وہ پہلا ہے وہ لائن توڑ کے ادھر آ جائے اور جو آخر والا ہے وہ لائن توڑ کے ادھر چلا جائے، بلکہ وہ ایک منظم طریقے کے ساتھ جب پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لائن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ یو ٹرن لو، اباؤٹ ٹرن، واپس مڑو، تو وہ اپنے قدموں پہ مڑتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا ہو جاتا ہے، اور جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا مصطفیٰ اول بھی ہے، میرا مصطفیٰ آخر بھی ہے۔ فرمایا تخلیق کے اعتبار سے میرا مصطفیٰ سب سے پہلے ہے، اور بعثت کے اعتبار سے میرا مصطفیٰ سب نبیوں کے آخر میں آیا ہے۔ حضور سب سے اول ہیں، جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا تھا۔ میاں صاحب بولے نا اول آخر دومیں پاسے، اول آخر دومیں پاسے اوئی مل کھلوتا۔ تو میرے مصطفیٰ تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ بلکہ یہ تو حضرت جابر نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ بس آہد سی یا احمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا،
यारां दियां गल्लां यार जानन आदम ते प्यारा कल बनिया ए गल्लां ने कुन तुम ही पहले दियां कुन दा ते इशारा कल बनिया। तो मेरे मुस्तफ़ा तख्लीक के एतबार से सबसे पहले हैं और बेसत के एतबार से सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाए हैं। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह नबियों को भेजता रहा और रसूलों को भेजता रहा, उम्मतों को भी भेजता रहा और फिर उनकी तकसीम होती रही। कोई कौम किसी नबी के हवाले कर दी, कोई उम्मत किसी नबी को अता कर दी। इसी तरह कोई नबी आया तो उसको कोई इलाका दे दिया, कोई रसूल तशरीफ़ लाया उसको कोई कौम अता कर दी गई। लेकिन फरमाया नबी भी आते रहे, कौमें भी आती रहीं, अल्लाह उनको तकसीम करता रहा। कितने मुबारक के मुस्तहिक हो मेरे ग़ुलामों, आखिर में नबियों में मैं रह गया और उम्मतों में आखिर में तुम रह गए। मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया हूँ, तुम मेरे हिस्से में आ गए। तो हम अपने बख्तों पे क्यों न नाज करें, हम हजूर के हिस्से में आ गए और हजूर हमारे हिस्से में आ गए। अल्लाह अकबर। भी देखो लोग तो कह देते हैं ना कि क्या हो गया है, इतनी खुशियाँ मुस्कुराहटें और जगह जगह पे महफिल मिलाद, गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती यही शोर मचा है। मोमिनो खुशियाँ मनाओ कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। तो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हें बना क्या है, ये इतनी खुशियाँ क्यों मना रहे हो? तो हम कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपना महबूब नबी अता किया हो वो खुशियाँ ना मनाए तो और क्या करे। आज़म चिश्ती ने कहा ना, हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। और मेरे किबला फरमाया करते हैं भाई हमारा कोई महबूब गलियों में फिरने वाला थोड़ा है, हमारा महबूब वो है जो रब का भी महबूब लगता है। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। आज़म चिश्ती आप जानते हैं कि हुजूर की नात जब वो पढ़ा करते थे तो एक अजीब ही कैफियत होती थी और वो हुजूर के इश्क में मोहब्बत में डूब के पढ़ा करते थे। तो आज़म चिश्ती का जब इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद वो अपने किसी दोस्त की ख्वाब में आए तो उसने पूछ लिया कि आज़म जब अल्लाह की बारगाह में तुझे पेश किया गया तो बता मामला क्या हुआ। तो आज़म चिश्ती कहते हैं जब मैं अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया तो मेरे मौला ने कहा आज़म जा हमने तुझे बख्श दिया है, जा हमने तुझे बख्श दिया है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया मौला मेरी बख्शिश का सबब क्या बना है? तो आवाज़ आई आज़म तेरी एक नात है जो हमें बड़ी ही प्यारी लगती है, तेरी एक नात है जो हमें बड़ी ही, देखो उसको नमाज भी प्यारी लगती है पर उसको नबी की नात भी प्यारी लगती है, नमाज भी प्यारी लगती है पर नबी की नात भी प्यारी लगती है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे बल्कि नमाज से ज़्यादा उसको अपने महबूब की नात प्यारी लगती है, इसलिए कि नमाज तो उसकी अपनी है लेकिन जो नात है वो उसके महबूब की है और अपनी चीज़ से ज़्यादा महबूब की चीज़ जो है वो प्यारी हुआ करती है तो उसको नात भी प्यारी लगती है। तभी तो कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, कभी वद्दुहा कहता है, कभी वल्लैल इज़ा सजा फरमाता है, कभी अलम नशरह लका सदरक फरमाता है, कभी फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सब मुस्तफ़ा की नात नहीं तो और क्या है, ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है। हज़रत उम्मा आयशा सदीक़ा से अर्ज़ किया गया कि हुजूर के अखलाक क्या हैं? तो फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान जो है वो मेरे मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है, सारा कुरान जो है वो मेरे मुस्तफ़ा का किरदार ही तो है, सारा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नात ही तो है। तो कहा अर्ज़ की कि मौला मेरी बख्शिश का सबब क्या चीज़ बनी? तो फरमाया आज़म तेरी एक नात है जो हमें बड़ी प्यारी लगती है। मौला वो क्या नात है, कौन सी नात है? तो कहा उस नात का एक शेर जो है
ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، اسی شعر کا صدقہ ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ عرض کی مولا وہ کون سا شعر ہے؟ تو کہا وہ جو تو پڑھا کرتا تھا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو بھئی جو اس محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب بن جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، اس کے محبوب سے محبت اور پیار کیا کرو، وہ خود ہی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اگر اقبال کی شاعری کا رس نکالیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے نگر نگر گلی گلی کریا کریا بستی بستی حضور کی آمد پہ خوشیاں بھی منائیے، میلاد کی محفلیں بھی سجائیے اور لنگر بھی پکائیے، لنگر بھی بانٹیے، جھنڈیاں بھی سجائیے لگائیے، اور اپنے دل کے آنگن میں کبھی اتر کر بھی جھاتی مار کے دیکھیں کہ جو اس کے اندر حسد ہے، عقد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور نفرتیں ہم نے پال رکھی ہیں، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی اترنا ہے اور دل کی بھی صفائی کرنی ہے اور ان سب چیزوں کو دل سے نکالنا ہے۔ جب ان سب چیزوں کو دل سے نکال دو گے تو پھر آمینہ کے لال کا یہ دل مسکن بن جائے گا، آمینہ کے لال کا یہ دل ڈیرا بن جائے گا، پھر تمہیں بلانا نہیں پڑے گا، آمینہ کا لال خود ہی کرم فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میلاد بھی منائیے، اور جو مقصد میلاد ہے وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، فرمایا ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا الا مگر اس لیے لیطاع باذن اللہ، کہ تم اللہ کے حکم سے اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ میں کہا کرتا ہوں ایک صورت مصطفیٰ ہے اور ایک سیرت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے حضور کی صورت کا ذکر بھی کرنا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو بھی اپنانا ہے۔ تو جو سیرت کی بات کرے اور صورت کی بات نہ کرے اس کا تو گویا حضور سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جو صورت کا ذکر تو کرے لیکن حضور کی سیرت نہ اپنائے تو دعویٰ محبت میں وہ بھی سچا نہیں جانا جائے گا۔ سچا عاشق اور غلام وہی ہے حضور کا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی صورت کا ذکر بھی کرتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بھی اپنا لیتا ہے، اس کو خضر راہ بنا لیتا ہے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہیں کوئی تجھ سے پوچھے نہ کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں اپنا تعارف یہ بتانا نہ پڑے، تمہیں تعارف پیش نہ کرنا پڑے کہ ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضع قطع، تمہارا کردار، تمہاری سیرت ایسی ہونی چاہیے، تم گلی سے گزر رہے ہو لوگ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ پیر نصیر نے کہا تھا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اس جہاں میں بھی انہی کے دم سے مقدر چمکا، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ اور آگے فرمانے لگے جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ ہو یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ تو آئیے حضور کا ذکر جمیل اور ذکر خیر بھی کیجئے، حضور کی نعت بھی پڑھیے اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ خلق کہتے ہیں سیرت کو اور خلق کہتے ہیں صورت کو۔ تو میرے امام نے کہا تھا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ لو ایک نعرہ آپ میرے ساتھ مل کے لگائیں گے، اس کے بعد پھر دعا کی جانب بڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔